بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو سخاوت کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے اندر بخل ہے، سخاوت جو ہے وہ زبردستی لانا پڑتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اکثر بندے غریب ہیں، اور اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایک ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر برکت بھی دی اور اس پر حفاظت بھی کر دی ہے۔ تو سخی آدمی بننا چاہیے، نہ کہ بندہ کنجوس بنے۔ ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں، اور سخی آدمی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری تھا اس کے بارے میں بدعا کی کہ اللہ اس کو تو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، یہ بلکہ اپنی طبی موت مرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کم بخت سخی بڑا ہے، اور سخی آدمی سے مجھے بڑا پیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بیماری لاحق کر دی تھی، مسلط کر دی تھی۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، جو بھی اس کو چھوتا یا وہ کسی کو چھوتا اس کو بخار ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قصہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر پر نکلے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات ہو چکی تھی، تو ایک عورت نظر آئی، اس سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، پردیسی ہوں، مسافر ہوں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے یہاں پر کوئی ہوٹل کھول رکھا ہے کہ تمہیں کچھ کھلاؤں۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا، تو اس سے سلام دعا کیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے کھانا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے کھانا تو کھانا ہے۔ کہا میری بیوی سے مانگا؟ کہا مانگا تو تھا لیکن اس نے دیا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ اس نے ایک بکرا ذبح کیا، اس کو بنایا، صاف کیا اور کھانا لا کر پیش کیا، اور ساتھ میں معذرت بھی کی۔ تو خیر ابھی آگے چلے تو اگلے دن شام کو پھر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر ایک آدمی ملا، اس سے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے یہاں پر کوئی ہوٹل کھول رکھا ہے، کھانا کھانا ہے، کہیں اور جاؤ۔ تو اتنے میں اس کی بیوی آئی، اس نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے؟ انہوں نے فرمایا کھانا ہے۔ تو کہا کہ خاوند سے مانگا؟ کہا اس سے مانگا تو تھا لیکن اس نے دیا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تشریف رکھیں۔ اب عورت نے خود بکری ذبح کی اور ان کے لیے پکایا اور ان کو کھلایا، ساتھ میں معذرت کی۔ جب یہ کھانا کھا رہے تھے تو یہ ہنسنے لگے، تو عورت نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے؟ تو وہ فرمانے لگے کل ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، تو وہاں پر جو عورت تھی وہ کنجوس تھی، اور آج یہاں پر جو خاوند ہے، یہ جو آپ کا خاوند ہے، یہ کنجوس ہے۔ تو عورت کہنے لگی آپ جانتے ہیں یہ میرا خاوند اور وہ عورت آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ جو میرے خاوند ہیں اور وہ جو عورت تھی، یہ دونوں آپس کے اندر بہن بھائی ہیں، اور وہ جو ادھر آپ نے بھائی دیکھا تھا، خاوند دیکھا تھا، وہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ سخاوت اور بخل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ سخاوت کرتا رہے۔ سخاوت جو ہے دو چیزوں سے آتی ہے، ایک زبردستی مال کو خرچ کرنا، دوسرا موت کو یاد کرنا۔ جو بندہ ان دونوں چیزوں کو کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بخل کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر خود بخود سخاوت آ جاتی ہے۔ اور سخاوت کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اور آسمانوں سے پھر فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر
سخی آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بندہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔